ہڑتال ہو گئی، کامیاب بھی ہو گئی، لیکن حکومت نے تو دباؤ جو ہے وہ قبول کرنے سے انکار کر دی ہے. تو آپ کی طرف سے یہ ایک قسم کی ون سائیڈڈ کامیابی ہے یا کیا ہے؟ دیکھیے، ہماری ہڑتال کا مقصد کوئی حکومت کو گرانا یا بنانا نہیں تھا. ہماری ہڑتال تو تجارت کو بچانے کے لیے ہے، ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے. اس لیے کہ تجارت چلے گی تو روزگار پیدا ہوگا، تجارت چلے گی تو امن آئے گا، تجارت چلے گی تو ٹیکس اکٹھا ہوگا. اگر تجارت نہیں چلے گی تو ملک میں بدامنی، لاقانونیت، بے روزگاری، مہنگائی، دہشت گردی ہوگی. ہم تو ملک کے امن کے لیے ہم نے ہڑتال کی ہے. اور رہی بات کہ حکومت نے اس کو سنجیدگی سے اگر نہیں لیا اور حکومت نے ہمارے جائز مطالبات کو نہیں سنا، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں بجلی کی قیمت کو کم کرو. ہم بجلی کی اصل قیمت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن 13 قسم کے ٹیکسز نہیں دے سکتے. آئی پی پیز کو نوازنے کے لیے پیسہ نہیں دے سکتے. کیسے دیں؟ کہاں سے دیں؟ اچھا، اسی طریقے سے ہمارا مطالبہ کیا ہے کہ ٹیکسز کے نظام کو منصفانہ کریں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے. ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ٹیکس دینا چاہتے ہیں. ریاست ٹیکس نہیں لیتی. جب ریاست ٹیکس لینے کے لیے تیار نہ ہو، اور کل کی کامیاب ہڑتال کے بعد حکومتی وزراء نے، حکومت کے ترجمانوں نے کہا کہ تاجر ٹیکس نہیں دینا چاہتے. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے قانون ساز ادارے کے ممبران ٹیکس نہیں دیتے. آخری ٹیکس ڈائریکٹری جو اس ملک کے اندر شائع ہوئی، اس کی اگر فگرز کو دیکھیے تو 1003 ممبران سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی، وہ سارے ملا کر 1 ارب روپیہ ٹیکس دیتے ہیں. اور ایک قومی اسمبلی کے حلقے میں الیکشن لڑنے کے لیے وہ 50 کروڑ سے 1 ارب روپیہ ایک حلقے میں خرچ کرتے ہیں. وہ اتنے غریب ممبران اسمبلی جن میں سے 188 نے ریٹرن ہی فائل نہیں کی، وہ درس دیتے ہیں قوم کو ٹیکس دینے کا. ان کے لیے گاڑیاں مفت، ان کے لیے الاؤنسز، ان کے لیے مراعات. اور پھر انکم ٹیکس کی اگر بات کی جائے، آپ دیکھیں کہ کون سے قانون کے تحت ایگزمپشنز ہیں. ججز کو ایگزمپشنز ہیں، ٹھیک ہے، گورنرز کو ایگزمپشنز ہیں، صدر کو ایگزمپشنز ہیں. جب آپ ان کو ٹیکس چھوٹ دیتے ہیں اور ایک عام آدمی کا خون نچوڑنا چاہتے ہیں تو کیسے عام آدمی دے؟ اور ابھی ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے، ایک تاجر اور ایک صنعت کار. یہ میرے پاس لسٹ ہے، یہ 5 صفحات کی لسٹ ہے جو ہم ٹیکس دیتے ہیں. انکم ٹیکس، کارپوریٹ ٹیکس. اچھا، آپ دکاندار طبقہ جو ہے، تاجر طبقہ، آپ لوگ ٹیکس دینے کے بعد ایک مثال بنائیں اور پھر آپ باقیوں پہ تنقید کریں. دیکھیں، ہم مثال بنائیں. پہلے آپ مثال بنائیں، پھر آپ کھل کر ایک کیمپین چلائیں، پھر آپ تنقید کریں. دیکھیں، مثال بنانے کے لیے تیار ہے نا. حکومت ٹیبل پہ بیٹھے ہمیں بتائے کتنا ٹیکس لینا چاہتی ہے، ہم اس کا آسان اور سادہ نظام تجویز کرتے ہیں. اس سے زیادہ اگر ٹیکس اکٹھا نہیں ہوا تو حکومت ہم سے بات کرے کہ کیوں اکٹھا نہیں ہوا. لیکن اچھا بھی دیکھیں، اطلاعات یہ کہ حکومت جو انکم ٹیکس گوشوارے ہے اس کا جو فارم ہے وہ سادہ اور آسان اردو زبان میں جاری کر رہی ہے. 10 کروڑ روپے جو سالانہ ٹرن اوور ہے اس پر سیلز ٹیکس کا اطلاق نہ کرنے کی بھی تجویز ہے. یعنی مسئلہ حل ہو گیا نا؟ مسئلہ حل نہیں ہوا. اچھا، دیکھیں، کل بھی میرے ساتھ کئی جگہوں پہ وزیر اعظم کے ترجمان موجود تھے. وہ یہ کہتے رہے کہ ہم مسئلہ حل کرنے کی طرف جا رہے ہیں. میں سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ تاجر دوست اسکیم ہے، یہ کس کی مشاورت سے بنائی گئی، کس کی مشاورت سے لائی گئی، اور کون سا نظام ہے جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک 5 کلومیٹر کا ایک بازار ہے، اس بازار کے اوپر ایک فلیٹ ریٹ جائیداد کی قیمت کو دیکھتے ہوئے لگا کے کہا جائے 60,000 روپیہ مہینہ دے دیں؟ کون سا انصاف اور کون سا سروے ہے؟ اس بازار کے اندر ایک کم کمانے والا بھی ہوگا، ایک زیادہ کمانے والا بھی ہوگا. کیا یہ ممکن ہے کہ کم کمانے والا بھی اتنا ہی ٹیکس دے اور زیادہ کمانے والا بھی اتنا ہی ٹیکس دے؟ ٹیکس تو آمدن پہ لیا جاتا ہے. اچھا، پھر کہتے ہیں آپ ایڈوانس دے دیں، انکم ٹیکس ایڈوانس دے دیں. اچھا، پہلے 45 قسم کے ٹیکس تو ہم ایڈوانس دے رہے ہیں. اچھا، یہ ٹیکس کہاں سے دے دیں؟ اور پھر کہتے کیا ہیں؟ اگر آپ نے زیادہ دے دیا تو وہ آپ کو واپس کر دیا جائے گا. دوسرے لفظوں میں کہ اندھے کنویں کے اندر پیسے ڈال دیں، کبھی کنویں سے بھی پیسے واپس ملتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اس طرح کا نظام سر آپ نے کنویں سے ملا دیا ڈائریکٹ. جی ہے ہی کنواں. اس ملک کے اندر پیسے اگر گورنمنٹ کے پاس چلے جائیں تو نہیں ملتے. اچھا جی. اور ٹیکس کو آپ دیکھیں نا، ٹیکس کس لیے دیا جاتا ہے؟ ٹیکس اس لیے دیا جاتا ہے کہ میں ٹیکس دوں گا تو اس ملک کے اندر بچے کو مفت اور معیاری تعلیم ملے گی، ہسپتال میں باعزت اور باوقار علاج کی سہولت ملے گی، انفراسٹرکچر ملے گا، پینے کا صاف پانی ملے گا، سیوریج لائن ٹھیک ہوگی، سڑک ملے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.